فرمایا غیبت کرنا ایسے ہے جیسے خانہ خدا میں اپنی ماں کے ساتھ بندہ برا کرتا ہے، دیکھ کر بندے کا وجود لرز جاتا ہے۔ کیوں معصومین ایسی مثالیں دے رہے ہیں؟ کیونکہ جب تک گناہ جسمی گناہ نہ ہو ہمیں برا نہیں لگتا، جب تک کوئی جسمانی ایکٹیویٹی نہ ہو ہمیں برا نہیں لگتا۔ کہ دیکھ کتنا تجھے برا لگ رہا ہے تیری امیجنیشن میں، اپنے ادراک کو مضبوط کر معصومین کے فرامین سے۔ تجھے گھن آتی ہے کوئی ایسا عمل کرتے ہوئے، جبکہ معصوم یہ مثال دے رہے ہیں۔ اگر تو مسجد میں جائے اور مسجد کے اندر دو لوگ آپس میں زنا کر رہے ہوں، کیا تو ان کو روکے گا نہیں؟ کیا تو ان کو ٹوکے گا نہیں؟ کیا تو ان کو بولے گا نہیں؟ غیرت کی کتنی بھی کمی ہو، بندہ کم از کم مسجد سے نکل جائے گا تاکہ وہ عمل نہ دیکھوں۔ اگر تو روک نہیں سکتا، کم از کم جہاں پہ یہ ماحول ہے، جہاں پہ یہ چیز ہو رہی، اٹھ کے چلا جا۔ پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے گناہ غیبت کی وجہ سے، بھائی بھائی میں لڑائی ہوتی ہے گناہ غیبت کی وجہ سے۔ لیکن بڑے مزے سے خواتین، یعنی کتنے ہم گناہوں کو، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ایک طرف مجلس امام حسین سنے، دوسری طرف جا کے اتنا قوی ترین گناہ کرے، یہ تو غیبت ہے۔ ربا کے لیے فرمایا 70 مرتبہ خانہ خدا میں کسی محرم کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، 70 مرتبہ۔ پہلے کہا جنگ با خدا ہے، اللہ کے ساتھ لڑائی ہے، جنگ کرنے کے مثال کے مانند ہے۔ اب بندے کا ذہن ہے نا، اس کو جنگ سمجھ میں نہیں آتی، اس کو کوئی انسان چاہیے ہاتھ میں تلوار اور سے قتل کرے۔ اللہ نے کہا شاید اس کے سمجھ میں نہ آئے، پریکٹیکلی میرے وجود کو جسم کی صورت میں نہیں سوچ سکتا۔ پھر کہ میں یہ مثال دے رہا ہوں کیونکہ جسمی گناہ تیرے لیے بہت بڑی اہمیت اور ارزش رکھتا ہے، کہ اس گناہ کے برابر ہے۔ اس قدر تیرے اندر گھن آنی چاہیے اس گناہ کی۔ لیکن اسی مسجد میں نماز پڑھے، مومن مومن کے ساتھ مصافحہ کرے، فوراً شروع ہو جائے کسی مومن کی برائی کے، اور بولو کہ بھائی برائی نہ کرو۔ نہیں مولانا میں سچ بول رہا ہوں۔ بندے خدا اگر جھوٹ ہوتا تو تہمت ہوتی۔ غیبت سچ کا نام ہے، جھوٹ کا نام نہیں ہے۔ واقعاً اس کے اندر وہ برائی اور تو لوگوں کو بتا رہا ہے، یہ غیبت ہے۔ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے وہ تو تہمت ہے۔ یہ معاشرہ عقل کا معاشرہ نہیں ہے، اور افسوس ہے یہ برائیاں ٹی وی پر برملا، یہ اس کا دشمن وہ اس کا دشمن، پوری سوسائٹی کلیپس کر جاتی ہے اخلاقی طور پر۔